ماہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. اور پھر حضرت ذوالنون مصری آپ فرماتے ہیں رجب یہ کیسا مہینہ ہے، شعبان کیسا مہینہ ہے اور رمضان کیسا مہینہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. اور رجب کیسا مہینہ ہے؟ رجب میں بدن کی تطہیر، بدن پاک ہوتا ہے. شعبان میں قلب کی تطہیر اور رمضان میں روح کی تطہیر ہوتی ہے. یہ ایسا مہینہ ہے ماہ شعبان. آپ ماہ رجب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سنتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں نا، معجزہ معراج کو رجب کے اندر سنتے رہے ہیں. معجزہ معراج کی حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا مغز کیا ہے، اس کا محصل کیا ہے، معجزہ معراج کا ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ معراج کی رات ماہ رجب میں رجب کی 27 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف گئے، اس کے قرب میں گئے. تو ماہ رجب میں نبی پاک اللہ کی طرف جاتے ہیں اور ماہ شعبان میں اللہ بندوں کی طرف آتا ہے. دیکھیں کیا انداز ہے، کیا بات ہے کہ ماہ رجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور ماہ شعبان کی 15ویں جب رات آتی ہے تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف آتا ہے. اور پھر کیسی رات آتی ہے ماہ شعبان کی 15ویں رات؟ سارا سال اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، دن کو دیتا ہے، رات کو دیتا ہے، صبح دیتا ہے، شام دیتا ہے. اللہ رب العزت دیتا رہتا ہے سارا سال، لیکن کس انداز میں دیتا ہے؟ جب بندہ سوال کرتا ہے، جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. لیکن جو ہی ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اب کوئی مانگے نہ مانگے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کر کے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے آج کی رات جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، عطا کروں گا. اور پھر ماہ شعبان کی 15ویں رات جو آ رہی ہے نا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ باقی سال کی راتوں کے آخری حصے میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سال کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. لیکن جو ہی ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو باقی سال کے راتوں میں رات کے آخری حصے میں نزول کرتا ہے. لیکن شعبان کی 15ویں رات کا جب سورج غروب ہوتا ہے، جو ہی شام پڑتی ہے، سر شام اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کر کے آتا ہے. اس کا نزول کیسا ہے، اس کا استوا کیسا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات سماعت کر لیں. بہت سارے لوگ اس بارے میں گمراہ ہوئے ہیں، خاص کر ابن تیمیہ جیسے لوگ ان آیات کے پیش نظر وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان حدیث کی روشنی میں وہ گمراہ ہو گئے ہیں. ابن تیمیہ سے حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت آسمان پر عرش پر استوا کیے ہوئے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو اپنے علم اور اپنے عقل کے ترازو پر تولتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، ابن تیمیہ جیسے لوگ. اس سے سوال کیا گیا ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہے؟ تو وہ منبر پر بیٹھا ہوا تھا
تو اس نے کہا جس طرح میں استوا کیے ہوئے ہوں، جس طرح میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح اللہ رب العزت عرش پر استوا کیے ہوئے ہے، معاذ اللہ، عرش پر اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور پھر دوسرا سوال جو کیا گیا اس سے، وہ شعبان کی 15ویں رات کو یا رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو وہ اپنے ممبر سے نیچے اترنے لگا۔ عرب ممالک میں ممبر بڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کافی اونچا ممبر ہوتا ہے، تو وہ اپنے ممبر سے نیچے اترنے لگا اور کہنے لگا جس طرح میں اتر رہا ہوں، جس طرح میں نزول کر رہا ہوں، اس طرح اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، گمراہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اس کا نزول کیسا ہے، اس کا استوا کیسا ہے، اس کی پڈلی کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، ید اللہ کیسا ہے، وجہ اللہ کیسا ہے، یہ آیات متشابہات ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اگر نزول کرتا ہے تو اس کے نزول کا انداز کیا ہے، جیسا اس کی شان کو لائق ہے، جیسا اس کی شان کو لائق ہے ویسا نزول کرتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر استوا کرتا ہے۔ کیسے استوا کرتا ہے، کس طرح استوا کرتا ہے، ہم کیسے، کیوں اور کیسے کی طرف نہیں آتے، جیسا اس کی شان کے مطابق استوا کرنا ہے ویسے وہ استوا کرتا ہے۔ اپنے عقیدے کو جاننا چاہیے، جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہچانا نہیں جاتا۔ اللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہچانا نہیں جاتا۔ جو علم میں آ جائے، جو پہچان میں آ جائے، جو ادراک میں آ جائے، جو فہم میں آ جائے، جو جسم میں آ جائے، جو سمجھ میں آ جائے، وہ خدا نہیں۔ اس کی ذات ہماری سمجھ سے، ہماری سوچ سے، ہمارے فہم سے، ہمارے ادراک سے، ہماری عقل سے، ہمارے شعور سے، ہمارے علم سے ورا ہے۔ اور یہ عقیدہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات کا مطالعہ کریں۔ حضرت میرزا مظہر جانے جانا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو نبی پاک سے پوچھا آپ احمد سرہندی کو جانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہچانتا ہوں۔ تو حضرت میرزا مظہر جانے جانا، جو حضرت شاہ غلام علی دہلوی کے پیر مرشد ہیں، انہوں نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کے مکتوبات کو دیکھا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مظہر جانے جانا، ان کے مکتوبات میں سے اگر کوئی عبارت، کوئی مکتوب تمہیں یاد ہے تو وہ مجھے پڑھ کر سنا۔ تو حضرت میرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں فوراً اس وقت جو مکتوب، جو بات میرے قلب پر، میرے دماغ پر وارد ہوئی، وہ اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں وارد ہوئی، کہ اللہ رب العزت کے بارے میں حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ اس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ وہ ہمارے علم سے ورا ہے، ہمارے ادراک سے ورا ہے، ہماری سوچ سے ورا ہے، اور ہمارے تمام خیالات سے اس کی ذات ورا ہے۔ آپ فرماتے جب میں نے یہ لفظ ثم وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، میں نے یہ لفظ حضرت امام ربانی کے مکتوبات کے نبی پاک کے سامنے دہرائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجد کرنے لگے، اپنا آپ ہلانے لگے اور فرمانے لگے اس کو دوبارہ پڑھو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اپنے علم کی بات نہیں، وہ ہمارے علم سے بالا ہے۔ تو اس کا استوا کرنا، اس کا نزول کرنا، یہ جو حدیث پڑھتے ہیں نا آپ کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے، تو اس کے نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سیڑھی سے اترتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نیچے اترتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر نزول کرتا ہے،
ایک حیثیت سے دوسری حیثیت پر نزول کرتا ہے، نہیں، جیسا اس کی شان کے مطابق ہے ویسے وہ نزول فرماتا ہے۔